رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وارث۔ گزشتہ برس رمضان کی کیا کیا رونقیں ہمارے آس پاس موجود تھیں، لیکن اس برس ہم سب مقدس ماہ رمضان میں گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم گزشتہ برس کی رمضان کی رونقیں آپ کے لیے اس امید میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ شدت سے گزشتہ برسوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہمیں ایک بار پھر رمضان کی پہلی جیسی رونقیں بخش دے، کورونا کے قہر سے پوری دنیا محفوظ رہے اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی بحال کر سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی رمضان کی گزشتہ رونقیں بحال ہوں گی۔ تو آئیے آپ کو گزشتہ برس کی رمضان کی رونقیں میں لیے چلتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ گھر میں رہ کر ہی نماز اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ تو پیش ہے گزشتہ برس کی رمضان کی رونقیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین آداب، میں ہوں تنزیر انصار، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، پروگرام کے اس سفر میں آج ہم موجود ہیں اتر پردیش کے روہیل کھنڈ علاقے میں، اور اس ایپیسوڈ کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے روہیل کھنڈ کے دو تاریخی شہر بدایوں اور بریلی میں رمضان کی سرگرمیاں، رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، بدایوں شہر 10ویں صدی کی شروعات میں دریائے گنگا کے کنارے آباد ہوا اور تب سے لے کر آج تک اس کی ادبی، مذہبی اور ثقافتی جو اہمیت ہے وہ برقرار ہے۔ اسے صوفیوں کی نگری بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح بریلی جو بدایوں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہوا، وہ اپنے دو اہم مرکز خانقاہ نیازیاں اور درگاہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہاں سے جو تعلیم کی روشنی پھیلی اس کا اثر، اس کی عکاسی یہاں کی سماجی زندگی اور مذہبی تہواروں میں بھی آج تک نظر آتی ہے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں کیسی ہیں ان شہروں میں رمضان کی رونقیں۔ ریاست اتر پردیش کے روہیل کھنڈ میں واقع بدایوں شہر ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ بدایوں گنگا اور اس سے نکلنے والے دریائے سوتا کے قریب 10ویں صدی کی شروعات میں آباد ہوا۔ شروعاتی دور سے ہی یہ شہر ایک چھاونی کے طور پر بادشاہوں اور راجاؤں کی توجہ کا اہم مرکز رہا ہے۔ 11ویں صدی کے گرنتوں اور دستاویزوں میں بدایوں شہر کا ذکر ملتا ہے۔ راٹھوروں اور راشٹرکوٹوں کے بعد 1196 عیسوی میں قطب الدین ایبک کے اس علاقے پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے ہی اس شہر نے دلی سلطنت کی جنوبی ہند کی اہم فوجی چھاونی کے طور پر پہچان حاصل کی اور بڑی تعداد میں مسلمان یہاں آباد ہوئے۔ دیکھیے، بدایوں بہت تاریخی شہر ہے۔ یہ ویدوں کے زمانے کا شہر ہے۔ اس کا پرانا نام ویدا مئو تھا۔ یہاں ویدوں کے گیاتا رہتے تھے، اور آپ یہ جہاں تشریف فرما ہیں اس وقت میرے گھر پر اکرام منزل میں، یہ بالکل اس کے سامنے جو سڑک ہے، اس سڑک کے دوسرے پار جو محلہ ہے یہ ویدو ٹولہ ہے، اور یہی ویدوں کے گیاتاؤں کا محلہ رہا ہے۔ اس کے بعد مسلم پیریڈ میں بھی یہاں پر تمام لوگ باہر سے آتے رہے، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا سے صوفی آئے، یہاں پر کلاکار آئے، میوزیشنز آئے، آرکیٹیکٹس آئے۔ انہوں نے بدایوں کی تاریخ کو بہت روشن کیا، اس کو بہت اعلیٰ چیزیں عطا کی، تعلیمات عطا کی۔ اس شہر کی خاصیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بادشاہ التمش نے 1223 عیسوی میں شاہی شمسی جامع مسجد تعمیر کروائی، جو آج بھی اس شہر کی ایک اہم تاریخی نشانی کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہے۔ یہ مسجد ایرانی اور افغانی طرز تعمیر کا نایاب نمونہ ہے۔ اس جامع مسجد کی تاریخ اس کو رضیہ سلطانہ کے والد شمس الدین التمش، جو اس وقت پہ بدایوں کے گورنر تھے، آج سے تقریباً 800 سال پہلے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو تعمیر کروایا، اور الحمدللہ یہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے۔ اور اس کی گنبد جو ہے، ڈوم، وہ ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ مسجد میں کسی درگاہ وغیرہ میں، گلبرگہ وغیرہ میں تو گنبد بڑا ہے، لیکن مسجدوں میں سب سے بڑا گنبد بدایوں شریف کی جامع مسجد شمسی کا ہے۔ اس میں شمس الدین التمش کے علاوہ اور بہت سے بادشاہوں نے بھی کام کروایا، مثلا جلال الدین اکبر نے، انہوں نے بھی، ان کا کتبہ بھی لگا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس میں کچھ کام کروایا ہے۔
اور جب سے اللہ کا شکر ہے یہ بدایوں کی شان ہے، اسی طریقے سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور اسی طریقے سے یہ جگمگاتی رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے والد و دادا ہیں آپ، اور آپ 800 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے آپ لاہور آئے، لاہور سے ہندوستان آئے، لاہور سے ہندوستان آنے کے بعد جامع مسجد شمس کے آپ سب سے پہلے پیش امام رہے۔ حضور سید احمد صاحب بادشاہ التمش نے یہ جامع مسجد بنوائی اور اس کے پہلے پیش امام آپ کو رکھا تھا سید احمد صاحب کو۔ بدایوں شہر تصوف کا اہم مرکز رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کی پیدائش اسی شہر میں ہوئی۔ یہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی ان کی پیدائش بدایوں میں ہوئی۔ ان کے والد کا مزار ساگر تال یہاں پر بدایوں سے شہر سے 1 کلومیٹر دور ہے، وہاں موجود ہے۔ حضرت بخاری صاحب کا، سید احمد بخاری صاحب ان کے والد تھے۔ حضرت محبوب الہی کا جو پیدائشی گھر ہے وہ آج بھی بدایوں میں موجود ہے۔ یہیں سے کچھ فاصلے پر حضرت سلطان عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے، جو بڑے سرکار کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی کا مزار بھی کچھ دور پر واقع ہے، جو چھوٹے سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر اور صوفیاء کرام بھی آئے، جس میں حضرت سلطان العارفین صاحب جو بڑے سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ جس وقت بدایوں میں انٹر ہوتے ہیں ہم، جو سوت ندی کا پل ہے، بس اس پل سے جسٹ پہلے ہی ان کا مزار ہے، جو بڑی زیارت ہے، بڑی سرکار کہلاتا ہے۔ یہ یمن کے شہزادے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی یمن کے شہزادے تھے، دونوں وہاں سے یمن کی شہزادگی چھوڑ کر اور بدایوں آئے۔ یہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کری، لوگوں کے ساتھ مراعات کریں، ان کو بہت فائدے پہنچائے، لوگوں کی مدد کری، اور آج بھی ان کا اتنا احترام ہے بدایوں میں کہ بدایوں چھوٹی اور بڑی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخی شہر بدایوں میں رمضان کے دنوں میں شہر کی فضا نورانی اور روحانی ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کی معمول زندگی بدل جاتی ہے۔ شہر کی سبھی مساجد مصلیوں سے آباد رہتی ہیں، خاص طور پر شاہی جامع مسجد میں کثیر تعداد میں مسلمان با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ بدایوں شریف بہت تاریخی شہر ہے، اس کو مدینۃ الاولیاء مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، اور یہاں پر چپے چپے پر بزرگوں کے مزار ہیں، اور مصحفی نے یہاں کے لیے کہا تھا کہ بدایوں تیری گلی بھی قاتل سے کم نہیں جس کے ہر گلی میں مزار شہید ہے۔ یہاں پہ بہت شہداء کے مزار ہیں، بہت ولیوں کے اولیاء اللہ کے مزار ہیں، اور رمضان شریف کا جیسے آپ نے ذکر کیا، الحمدللہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں یہاں پر نازل ہوتی ہیں، اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں بڑی خوشی کے ساتھ اس مہینے کو مناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ جامع مسجد میں ماشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں کثیر تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہاں کی تراویحوں میں شریک ہوتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ یہاں پہ شب قدر 27 رمضان کو بھی ایک بہت عالی شان شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں بدایوں کے اور بدایوں کے قرب و جوار کے بہت کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور اللہ کے گڑ گڑا کر اپنے عبادت ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہمارے روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ شہر کا گھنٹہ گھر بازار اور بڑا بازار اس شہر کے خاص بازار ہیں۔ ماہ رمضان میں ان بازاروں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور ہر کوئی رمضان اور عید کی خریداری میں مصروف نظر آتا ہے۔ آپ جدھر بھی جائیے آپ کو سر پر ٹوپی لگائے بزرگ، بچے اور نوجوان نظر آئیں گے، جن میں اکثر کی منزل مسجد ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں یہاں پر بہت ہی عجیب و غریب شان و شوکت رہتی ہے، کیونکہ 24 رمضان کو یہاں عرس پاک منایا جاتا ہے، اور ہندوستان کے ہر کونے سے، ہر اسٹیٹ سے یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ آتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب رونق ہوتی ہے یہاں پر۔ قوالیوں کی محفل ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، چادریں پیش ہوتی ہیں، گل پوشی ہوتی ہے، اور یہاں لاکھوں آدمیوں کا ایک عجیب و غریب مجمع ہوتا ہے، اور یہ یہاں کی رمضان کی اور رونقیں بڑھ جاتی ہیں یہاں کے عرس پاک سے۔
بدایوں شہر کے قریب اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود بریلی شہر بھی ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ 19ویں صدی میں قائم درگاہ اعلیٰ حضرت مشہور و معروف صوفی حضرت احمد رضا خان کا مزار ہے، جو اسلام کی تبلیغ کا اہم مرکز رہا ہے اور آج بھی آپسی بھائی چارے اور محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کی بھی بڑی تعداد اس مزار کی عقیدت سے وابستہ ہے۔ بریلی شہر بہت ہی قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ عہد شاہجہانی میں 2 غیر مسلم بادشاہوں کو اس شہر کی حکومت تفویض کی گئی اور انہوں نے یہاں کی مشترکہ تہذیب کو پروان چڑھانے میں خاصا اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد سے تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی۔ 18ویں صدی میں یہاں ایک بہت مشہور صوفی گزرے ہیں، شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے 18ویں صدی میں یہاں ایک خانقاہ قائم کی اور اس کے ذریعے جو ہے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی اور ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ انسانی تہذیب کو آگے بڑھانے میں انہوں نے رول ادا کیا۔ اور اس وقت سے لے کر کے ابھی تک جو ہے ہندو مسلم تہذیب، مشترکہ تہذیب جو ہے کافی آگے بڑھی ہے۔ 1857 میں جنگ آزادی کی لڑائی چل رہی تھی، اس وقت بریلی کالج کے مولوی قطب شاہ نے ایک حکومت قائم کی تھی جس میں غیر مسلم اس وقت کے جو علماء تھے، غیر مسلم جو عمرہ تھے اور کبار تھے، ان کا بھی اس میں جو ہے کافی رول تھا اور دونوں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی۔ درگاہ اعلیٰ حضرت سے کچھ فاصلے پر موجود خانقاہ نظامیہ بھی بریلی شہر میں تصوف کا ایک اہم مرکز ہے۔ 18ویں صدی میں مشہور صوفی شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرکز کو قائم کیا اور تب سے لے کر آج تک یہ مرکز صوفی اسلام کی تبلیغ اور آپسی بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے کا اہم مرکز ثابت ہو رہا ہے۔ جو رمضان کا اصل پیغام ہے، ایثار، قربانی، محبت، بھائی چارہ، تحمل، برداشت، پیشنس جسے بولتے ہیں، وہ اس کا سبق صوفیاء اکرام میں مستقل ہی دیا جاتا ہے اور رمضان میں خاص طور سے دیا جاتا ہے کہ دوسروں کی بھلائی کرو، پیار کرو، محبت رکھو اور غصہ نہ کرو اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ بھلا کرو، اور وہ رمضان میں کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مولانا سوداگران درگاہ اعلیٰ حضرت ہے یہاں، اور مسجد بھی ہے اور مزار شریف بھی ہے اور مندر بھی ہے، ملی جلی آبادی ہے، اور یہ یہاں سبھی لوگ بڑے محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ امن یہاں سامپردائک ایکتا پوری طرح سے بنی رہتی ہے اور یہاں 24 گھنٹے دیوالی رہتی ہے، 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ یہاں زائرین آتے جاتے ہیں، مرید آتے جاتے ہیں، اور آج کل بھی روزے ہیں، اس میں تھوڑی تعداد اس سمے کم ہوئی ہے کیونکہ رمضان چل رہے ہیں۔ خاص طور پر پرانے شہر کے سیلانی بازار میں افطار اور سحر کی اشیاء کی دکانیں ان دنوں میں خاص طور پر سجتی ہیں اور نماز عصر کے بعد سے افطار کی خریداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے میں اس وقت جب ہم یہاں رہتے تھے محلہ نئی بستی میں، تو افطار کے لیے مساجد کے اندر نقارے ہوا کرتے تھے اور وہ نقارے بجا کر لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی جاتی تھی کہ افطار کا وقت ہو گیا، اور دور تک اس کی آواز جاتی تھی۔ بڑے بڑے نقارے ہوتے تھے، لوگ اس کو 4 لوگ ہوتے تھے بجانے والے، اور وہ بڑے بڑے ڈنڈوں سے اس کو بجاتے تھے۔ سحری میں ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ گلیوں میں لوگ جو ہے وہ ڈھول بجاتے تھے، کچھ اور آئٹم اس طرح کے جس سے آواز گلیوں میں تیز آئے اور لوگ جو ہیں وہ سحری کے نام سے جلدی سے اٹھ جائیں۔ تو یہ سلسلہ بہت طویل رہا اور کافی دن چلا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر بریلی کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ مسلم محلوں میں آپ جدھر بھی جائیے، آپ کو سر پر ٹوپی لگائے بزرگ، بچے اور نوجوان نظر آئیں گے، جن میں اکثر کی منزل مسجد ہوتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں لوگوں کے معمولات بدل جاتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی بڑھ جاتی ہے اور لغویات سے بچنے کی تلقین ایک دوسرے کو کی جاتی ہے۔ پہلے کی رونق میں اور اب کی رونق میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے کی رونق یہ ہوتی تھی کہ اس میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ایک خاص وقت میں نکلتے تھے اور خاص وقت میں ان چیزوں کی خریداری شروع ہو جاتی تھی۔ مثلا یہ پھل خریدنا، سحری کے لیے کھجلا، پھینی یا سوئیں وغیرہ یہ سب خریدنا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے خاص طور سے نہیں بلکہ مارکیٹ گئے تو یہ چیزیں بھی لے لی،
البتہ یہ چیز ایک روایت بریلی کی باقی ہے کہ افطار سے پہلے فروٹ مارکیٹ میں آپ کو بھیڑ نظر آئے گی اور اچھی خاصی بھیڑ ملے گی فروٹس کی خریداری کے لیے. موسم کے حساب سے پھل بکتے رہتے ہیں, لوگ خریدتے رہتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے ایک بڑی رونق کی بات کہ پہلے مخصوص دکانیں تھیں. فلاں صاحب اچھن میں کیا جاؤ بھائی وہاں کی جلیبی اچھی ہوتی ہے, فلاں صاحب کے بسکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, فلاں صاحب کی سیوئی بہت اچھی ہوتی ہے. اب چونکہ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑی لوگوں میں, شہر واسیوں میں, بریلی کے لوگوں میں, ویسے ویسے دکانیں کوئی افراد ہوتی چلی گئی. اب بے انتہا دکانیں ہیں مارکیٹ کے اندر, آدمی گھر سے نکلا باہر دکان کھڑی ہے, کسی کوئی کام رمضان میں نہیں اس نے دکان کھول لی کھجلے کی, پھینی کی. تو پھینی اور کھجلا یہ یہاں کی خاص چیزیں ہیں شہری کی, اور پرانی چیزیں ہیں, کافی پرانی, ہم بچپن سے دیکھتے چلے. ناظرین, ماہ رمضان میں جہاں روزے کا اہتمام اللہ کی رضا اور خوشنودگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے, وہیں ماہ صیام میں عبادتوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ماہ صیام میں روزے دار روزے رکھنے کے ساتھ عبادتوں کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان شہروں میں کیسی ہیں عبادتوں کی رونقیں. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. یہی وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے. بندگان توحید اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے تو کبھی پیاس لگتی نہیں کہ روزے پہ روزہ رہوں. میری اتنی آتما سنتوش ہے کہ مجھے بھوک پیاس کچھ نہیں لگتی. جب گرمی کا موسم تھا تو میں یہ سوچتا رہا تھا اللہ تعالیٰ اس سال کس طریقے سے رمضان رہیں گے, اتنی گرمی پڑ رہی ہے. لیکن پہلے ہی رمضان کو اتنا یقین آ گیا مجھے کہ مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. اس میں کہ پیاس لگتی 4 بجے بعد مجھے کوئی پیاس نہیں, لیکن اب بھی نہیں مجھے پیاس لگی کہ میں 2 دن رمضان رہوں, مجھے پیاس نہیں لگتی. میں تو اپنی بات بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ پر مجھے اتنا وشواس ہے. دراصل جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو جو بہت بنیادی چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوں. تو تقوی کا مطلب ہی پیورٹی ہوتا ہے. وہ پیورٹی ہمارے جسم کی ہی نہیں بلکہ ہمارے اندر کی بھی ہوتی ہے, ہماری روح کی بھی ہوتی ہے, انٹرنل کی بھی ہوتی ہے, ہمارے ایکسٹرنل کی بھی ہوتی ہے. یہ روزہ جو ہے یہ روزہ اپنے آپ میں بہت سارے طبی فوائد رکھتا ہے. ہمارا پیٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے بہترین سب سے برا برتن جو ہے جسے بھرتا ہے وہ پیٹ کو بھرتا ہے. اور پیٹ ساری کی ساری بیماریوں کا آماجگاہ ہوتا ہے. مطلب جتنی بیماریاں ہوں گی پیٹ سے ہوتی ہیں, ان کو پیٹ کو ام الامراض کہا جاتا ہے, یعنی مرض کی ماں. یہاں سے مرض پیدا ہوتے ہیں. اب پیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے برا برتن جسے اس کا بھرتا ہے تو اس کا اصول بھی بتایا کہ اس کے 3 اصول ہیں. پیٹ کو بھرنے کے 3 اصول بتائے ہیں بیسیکلی, کہ اس کا ثلثہ لأکلہ, 1/3 حصہ آپ اس کا کھانے کے لیے رکھیں گے, وثلثہ لشربہ, 1/3 حصہ اس کے پینے کے لیے رکھیں گے, وثلثہ لنفسہ, اور 1/3 حصہ اس کے سانس لینے کے لیے رکھیں گے. لیکن ایکچوئل میں انسان ایسا نہیں کر پاتا. پیٹ سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ انرجی اسٹور ہمارا باڈی کے اندر لیور ہے. سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر لیور کو زبان دے دی جائے, اگر لیور بول اٹھے تو وہ چیخ پڑے گا 11 مہینے کی محنت کرنے کے بعد کہ 12ویں مہینے میں اب مجھے ذرا ٹھنڈا رہنے دو, خاموش رہنے دو, مجھ سے کام مت لو. ماہ رمضان کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور تیسرا عشرہ جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے ہمارے بیچ میں ہے. اس عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شب قدر وہ رات ہے جس میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ماہ رمضان مبارک میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعد نماز عشاء ہم 20 رکعت تراویح جو حافظ قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اس کو باقاعدہ سنتے ہیں. اور صبح صادق سے پہلے ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد روزے کی نیت کر لیتے ہیں. اس کے بعد مغرب کی اذان تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں نہ کھا سکتے نہ پی سکتے. اور اس کی عبادت میں زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں زیادہ لوگ کہ دن بھر اس کی بارگاہ کی عبادت میں ہی ہمارا دن گزرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اس مبارک مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب 1 فرض کے برابر دیا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ مساجد مصلیوں سے آباد رہتی ہیں اور ہر طرف رمضان کی رونقیں بام عروج پر رہتی ہیں۔ جہاں ایک طرف مرد حضرات مساجد کا رخ کرتے ہیں، وہیں خواتین گھروں میں رہ کر عبادت کرتی ہیں اور صوم و صلات کی پابندی کرتی ہیں۔ جس کو جس طریقے سے وقت ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ بات قرآن پاک کی تلاوت کی ہو یا پھر فرض نمازوں کی، ہر ایک کی کوشش یہی رہتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے جہاں تک خواتین کا سوال ہے تو خواتین کی مصروفیات جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو تمام گھر کے امور بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور جو رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں، سحری کی تیاری ہوتی ہے، افطار کی تیاری ہوتی ہے، وہ سب بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک ایک خواتین کا یہ حسن خوبی سے وہ اس کام کو انجام دیتی ہیں اور ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کرتی ہیں کہ عبادت بھی اللہ کی ہوتی رہے، روزہ بھی ان کا نہ چھوٹے اور جو بچوں کے کام ہیں وہ بھی ہو جائیں، اور اس کے علاوہ جو امور خانہ داری ہیں وہ بھی پوری طرح انجام پاتے رہیں۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس وقت روزے کی تکلیف کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو لذات ہیں ان کو ترک کر دے، اور عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ عبادات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، گھر کے کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، اور افطاری اور سحری کو اس طرح سے ترجیح نہیں دیتا ہے کہ پورا دن وہ بھوکا رہنے کے بعد اور شام کو اتنا وسیع دسترخوان ہو کہ جو وہ بھوکا رہا ہے اور شام کو سارا کوٹا اس کا پورا ہو جائے۔ کل کی سی بات ہے کہ ہم نے باہیں پھیلا کر ماہ رمضان کا استقبال کیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں یہ اشرا بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ان بچے ہوئے ایام میں ہر مومن کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا لے۔ کیا پتہ آئندہ سال ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ نصیب ہو۔ ناظرین، رمضان کی رونقیں کا آج کا یہ خاص ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے شہر بدایوں اور بریلی سے۔ فی الحال پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ ناظرین، ماہ رمضان میں بازاروں کی رونقیں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ خریداری کے لیے بازار ہو یا پھر کھانے کا بازار ہو۔ مختلف قسم کی اشیاء جو ہے یہاں دستیاب ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو دکاندار ہیں، جو ہوٹل مالکان ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، یہ خاص طور پہ انتظام کرتے ہیں خاص چیز بنانے کا، تاکہ روزے دار جو کہ دیر رات تک کھانے پینے کا سلسلہ بازاروں میں جاری رہتا ہے، وہاں پر روزے دار جاتے ہیں اور لطف لیتے ہیں مختلف قسم کی جو کھانے ہوتے ہیں، جو پکوان ہوتے ہیں شہر کا۔ شہر بریلی اور بدایوں میں ماہ رمضان کے دوران ہر طرف روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماہ رمضان میں روزہ داروں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہاں خاص بازار سجتے ہیں، جن میں سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء دستیاب رہتی ہیں۔ مرد حضرات عصر کی نماز کے بعد بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور افطار سے متعلق ضروری اشیاء خرید کر لاتے ہیں۔ سحری کے لیے تو یہی سب چیزیں ہیں، کھجرا ہے، پھینی ہے، یہ کھوئے کا بریڈ ملتا ہے یہاں، اسپیشل ملتا ہے یہاں بریلی کے کتب خانے پہ، اور افطار میں طرح طرح کے شربت، شکنجی، جوس وغیرہ، کھجور، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ فروٹ ملتے ہیں شامہ گنج منڈی میں، اور کتب خانے پہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، یہ پھینی وغیرہ۔ یہ پھینی ہے یا پھر یہ بریڈ ہے، یہ خاص طور پر رمضان میں تیار کی جاتی ہے؟ ہاں، یہ خاص طور پر رمضان میں تیار ملتے ویسے بھی ہیں، لیکن عموماً اتنے نہیں ملتے ہیں جس طرح سے یہ مل رہے ہیں۔ رمضان میں اس کا خاص بازار لگتا ہے اور خوب رونق بھی رہتی ہے۔ سب سے اچھا تو رمضان میں افطاری کے لیے یہ فروٹ زیادہ اچھے رہتے ہیں۔ گرمی کے ٹائم پہ فروٹس اور لیکوڈ ڈرنکس تیار کرتے ہیں طرح طرح کی، جیسے شکنجی ہے، مینگو شیک، لسی، اور آپ کا روح افزا بہت اس ٹائم اچھے سے مل رہا ہے، بہت زیادہ یہ سب رہتا ہے۔ اور جو شاپنگ کرتے ہیں عید کی، تو ہم اس ٹائم تو گرمی بہت ہے، اس لیے لوگ دھوپ میں کم نکل رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ روزہ افطار کے بعد ہی نکلتے ہیں، 8 بجے کے بعد نکلتے ہیں۔ بس یہی ہے، اب کیلا ہے، سیب ہے، انار ہے، یہ سب تیاری ہوتی ہے۔ اب احتیاط کیلا کٹتا ہے، انار بنتا ہے، چھیلا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مکس کر کے اس کی وہ چاٹ بناتے ہیں، اور فروٹ چاٹ بھی بنتی ہے، کریم کی چاٹ بنتی ہے، وہی ہم لوگ روزے افطار میں استعمال کرتے ہیں۔ پھل زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو غریب آدمی ہو گھروں میں منگوڑے، مرچے، یہ وہ سب طرح طرح کی سیوئی ہے،
या और फल हैं, वो बड़े, जब बड़े आदमी गरीब आदमी का वो है। क्या खास बाजार है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं? बरेली में हर चीज़ मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। घर में मौजूद ख़वातीन ज़ोहर की नमाज के बाद से इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। ख़ास बात यह है कि इफ्तार की अशिया तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाज़मात से सजाया जाता है, जिसमें मौसमी फल, खजूर, मशरूबात, बेसन से बने पकवान और मिठाइयाँ शामिल रहती हैं। क्या आपके यहाँ शहर में क्या सिलसिला, ख़ास तौर पे बरेली की बात करूँ तो किस तरह का एक माहौल रहता है और कैसे आप लोग जो है ये सिलसिला एक रिवायत जो है रिवायती अंदाज में किस तरह से आप करती हैं? रमज़ान का महीना शुरू होते ही घरों में रौनक सी आ जाती है, बच्चे भी खुश होते हैं, घर में औरतें भी खुश होती हैं और बाकी भी आसपास के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब तक 30 दिन रमज़ान होते हैं सब लोग इबादत भी करते हैं और खाना बाना भी सब बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। आम दिनों में इतना अच्छा खाना नहीं खाते हैं जितना रमज़ान के टाइम में हम लोग भूखे रह के भी, इबादत करके भी और इतना अच्छा खाना बनाते हैं। तो आज मैंने ये पकौड़ी बनाई हैं और दही फुल्की बनाई हैं और ये भाभी हैं, इन्होंने फ्रूट वगैरह बनाए हैं और कचरी वगैरह भी इन्होंने साथ दिया है मेरा। और क्या कहते हैं, हम लोग एक दूसरे घर भेजते भी हैं और एक दूसरे घर से आती भी है और मस्जिद में भी भेजते हैं और जो गरीब लोग घर में आते हैं उनको भी हम लोग देते हैं। हम लोग जो है घर में सब एकजुट होकर काम करते हैं, कोई अपने आपस में एक दूसरे से कोई काम करता है, कोई काम करता है। इस तरह से जो है नमाज का टाइम भी निकल आता है और अफ्तारी बनाने का टाइम भी निकल आता है। सब लोग एक साथ होकर रोज़ा अफ्तार करते हैं, जिससे कि आपस में सब एकजुट होने का भी मौका मिलता है और सबको जो है अफ्तारी में और इबादत का, और ये मतलब बहुत इबादतगार महीना है और हम लोग सब एक साथ अफ्तारी करते हैं। आपस में जो गरीब लोग होते हैं उनको भी देते हैं, तकसीम करते हैं। और इसमें एक ये मिलनसारी वाला भी महीना है, जिससे कि जो अल्लाह ताला ने जो ज़कात के ज़रिए या इमदाद के ज़रिए इसमें गरीबों को भी हर चीज़ मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रोज़ अफ्तार के लिए दही फुल्की है, पकौड़ी है और चिप्स वगैरह हैं, ये सब तैयार करते हैं। फ्रूट्स वगैरह काट लेते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स होते हैं और इसी में से थोड़ा थोड़ा हम लोग गरीबों को देने के लिए भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग और अपने लिए अलग ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जो हम लोग खाते हैं उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर पहले गरीबों के लिए रख दिया जाता है, फिर वो दस्तरखान पे लगाया जाता है। इफ्तार के वक्त घरों के अलावा मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों में भी इफ्तार के खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। इफ्तार से क़ब्ल मुल्क व कौम के लिए सलामती की दुआएं की जाती हैं। इफ्तार से क़ब्ल का ये मंज़र बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। माह रमज़ान ये मुक़द्दस महीना है रहमतों बरकतों का, और इस पर जो भी अमली शक्ल में खानकाहों में काम होता है उस पर करके दिखाया जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा है। वैसे सभी रोज़ जो हैं अल्लाह के हैं, मगर ख़ास महीना जो है अल्लाह का है ये। और इस पर क्योंकि जो कुरान नाजिल हुआ और जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है मुसलमान के लिए, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी कुरान के तरीक़े से गुजर रही नहीं गुजर रही है। तो ख़ास तौर से ये काम हम अमली शक्ल के अंदर पेश करें और लोगों को इंसानियत का और मोहब्बत का पैगाम दें। और जो भी खिदमत है, खिदमत जो सूफ़ियों का कहना है अफ़ज़लुल अशग़ाल खिदमतुन नास, जो सबसे बड़ी इबादत है मखलूक की खिदमत है। तो ये हमें अमल करने का सबसे बेहतरीन मौका रमज़ानों के दिनों में है। लोगों को बुलाते हैं, अफ्तार का एहतमाम कराया जाता है, खानका न्याज़ी हम ख़ास तौर से सहरी का खाना वगैरह जो भी कर सकते हैं हम, हिंदू मुसलमान सब आते हैं और रोज़ाना रोज़े रखते हैं और इबादत में शरीक होते हैं। जो जो अपने तरीक़े से करते हैं वो, क्योंकि उनको ज़ोर नहीं दिया जाता है, जो भी कर रहे हैं वो बहुत है। अल्लाह कबूल करे उनकी इबादत और उनको जो भी नेक नियति है। तो ख़ास तौर से ये महीना जो है हम इस पर चाहते हैं कि अमली शक्ल पेश करें और जो भी भलाई और नेकी के काम हो जाएं, क्योंकि इसका अजर जो है कई गुना ज़्यादा होता है। रोज़ा इफ्तार के बाद लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और इन होटलों पर तैयार करदा लजीज पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तरावी के बाद से वक्त सहर तक चलने वाला लुत्फ़ अंदोज़ी का ये सिलसिला फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है। रमज़ानों को लेकर सब दस्तरखान है जिसमें आप बैठकर खाना खा सकते हैं और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो। और जो भी बंदा खड़े होकर नहीं खाना चाहता है या फिर कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता है, वो दस्तरखान में बैठकर खाना आराम से खाता है। जी हाँ सर, ख़ास इंतज़ाम रहता है हमारा। इसमें सब स्नैक्स रहते हैं सर, बेहतरीन स्नैक्स प्रोवाइड करवाते हैं सर, और मेन कोर्स देते हैं हम इसमें। जिसमें मेन हमारा जो है हांडी चिकन बहुत बढ़िया रहता है सर, कीमा मलाई जोश है सर इसमें,
चिकन का, और स्नैक्स रहते हैं, चिकन मलाई टिक्का है, चिकन सीख कबाब है सर, बहुत बढ़िया आइटम। रमज़ानों में सर हम खास करके रमज़ानों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उस तरह की डिशें तैयार करते हैं जिस तरह रोज़ेदार जो आते हैं हमारे यहाँ पे उनको खाने के लिए, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए हम, जैसे कि हांडी बिरयानी है आपकी, हैदराबादी हांडी बिरयानी, मटन के मिट्टी के कुल्हड़ जो होते हैं उसके अंदर हम हांडी बिरयानी तैयार करते हैं यहाँ पर। इस तरह की कई डिशेज़ हम यहाँ पे रमज़ान को देखते हो, उसके गेस्ट को लिए वो करते हैं। और यहाँ पे गेस्ट काफ़ी आते हैं, देर रात तक ये ओपन रहता है, 12 साढ़े 12 तक हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पर काफ़ी वो आता है। बारामाला ग्रिल स्टेशन है, उसको भी हमने जो है रमज़ान को देखते हो, मद्देनज़र करते हो, हमने बाहर भी स्टार्टर जो है उसी मुताबिक हमने तैयार कर रखे हैं यहाँ पर। सैलानी का चौराहा कहलाया जाता है, जो बरेली का दिल कहलाया जाता है। जो ये पहले तो हमारे दादा साहब बैठते थे, फिर वालिद साहब बैठे, मैं बैठा हूँ, तीसरी पीढ़ी है। लगभग 75 साल 78 जो है हो गए, 78 साल लगभग। और रमज़ान में ये रहता है कि बहुत बहुत दूर से जो रोज़ेदार आते हैं ज़बान का जायका लेने, और बहुत उम्दे तरीके से किस्म के जो मसाले हैं वो डाले जाते हैं इसमें। और माशाल्लाह बहुत आपकी दुआ है भाई साहब। खुली रहती है रमज़ान में, किस तरह की रौनक है? रमज़ान में टाइम बढ़ जाता है, आम दिनों के मुकाबले टाइम बढ़ जाता है। जी जी। कब तक खुलती दुकान? 1 बजे तक, रात में 1 बजे तक। दही बड़े हैं, पकौड़ियाँ हैं और आलू बड़े हैं, माशाल्लाह काफ़ी चीज़ मिलती है यहाँ पे, और यही फेमस है यहाँ की सलानी की। खासतौर पर सिर्फ रमज़ानों में? जी, रमज़ानों में मिलती है। हलीम बिरयानी है और खिचड़ा है, काफ़ी वैरायटी यहाँ पे जो रमज़ानों में ख़ास तौर से मिलती हैं। किस वक्त आप लेने आते हो, क्या तैयारी करते हैं? भाई यही टाइम है, 5 से लेकर 5:30 से लेकर के हम 1 घंटे में तैयारी कर लेते हैं। हलीम बिरयानी लगाते हैं हम लोग, और लोग इसको खाने आते हैं सहरी तक। हम रात के 2 बजे तक यहाँ पे इसका इंतज़ाम करते हैं सारा, और सब लोग आते हैं और खुश होकर खा के जाते हैं। ये सर हम लोग लगाते हैं रमज़ान के लिए, बाकी जो काम करते हैं वो हम करते हैं पीछे अपने होटल पे। 1 महीने के लगाते हैं हम लोग बस। हम रोज़े के बाद आते हैं और यहाँ पे जो है खिचड़ा बिरयानी खाते हैं, और जो खिचड़ा बिरयानी है इनका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पे खान पीन का जो हिसाब है सलानी का बहुत अच्छा इन लोगों ने बना रखा है, और इसलिए हम जो उसको हलीम के साथ जो है नली जो डाल के खाते हैं, नली, उसका मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि रोज़े के बाद जो हम जो खिचड़ा बिरयानी खाने आते हैं तो हम घर पे खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनाते हैं ये लोग, इसलिए हम ये सहरी के लिए भी लेके जाते हैं। और सहरी में जब खाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि ये लोग जो खाने के अंदर जो मसाले डालते हैं, जो इनका खाने का बनाने का हिसाब है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और सबसे अलग है। पुराने शहर के अंदर जो खिचड़ा बिरयानी मशहूर है वो यहीं का ही है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंतज़ाम किया है दस्तरखान का। यहाँ पे जिस एक होटल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर दरबार ख़ास में ख़ास तौर पे मुस्लिम कस्टमर्स को ध्यान में रखकर माह रमज़ान के महीने में कि दस्तरखान का ख़ास तौर पर कि वो कुर्सी और मेज़ पे बैठ के नहीं खाना चाहते, या फिर खड़े होकर अगर नहीं खाना चाहते हैं तो वो यहाँ बैठ के खा सकते हैं, और उनको यहाँ पे ख़ास इंतज़ाम किया गया है। आप यहाँ आते हैं, क्या ख़ासियत आपने यहाँ पे महसूस की माह रमज़ान में? माह रमज़ान में एक तो यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ आया था तो जो है मुझे टेस्ट काफ़ी लजीज लगा, तो मैं आज फिर अपने दोस्त को साथ में लेकर आया हूँ। और जो है सबसे अच्छा ये है कि जो दस्तरखान का इंतज़ाम है, तो जैसे हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमें यहाँ पे बैठ के पूरा घर की फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में दस्तरखान बिछता है, तो और जो है घर में बैठ के जैसे हम लोग खाते हैं, तो जो है इस वजह से हम यहाँ आ जाए हैं। बड़े शहरों की भागती दौड़ती जिंदगी के दरमियान अहले खाना को मिल बैठकर खाने पीने और कुछ दीनी और दुनियावी बातें करने का मौका बहुत कम मैसर होता है, लेकिन ये मुबारक महीना और इसकी नेमतें रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात को मजबूत करती हैं। छोटे बड़े सब एक साथ मिल बैठते हैं और इफ्तार करते हैं। इस तरह मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत की रिवायतों को माह रमज़ान मजबूती अता करता है। नाज़रीन, त्यौहार की खुशी ख़रीदारी की ज़रूरत से पूरी होती है, इसलिए ईद की ख़रीदारी का सिलसिला भी माह रमज़ान के दूसरे अशरे के बाद से शुरू हो जाता है और बाज़ारों में ख़रीदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है और गहमा गहमी नज़र आने लगती है। बदायूं में जहां घंटा घर बाज़ार ख़रीदारों के लिए ख़ास होता है, वहीं बरेली की बात करें तो यहाँ का बड़ा बाज़ार, मीना बाज़ार, आलमगीरी बाज़ार और सैलानी बाज़ार ख़ास बाज़ार हैं जहां पर लोग ईद की ख़रीदारी के लिए आते हैं और ये बाज़ार देर रात तक खुले रहते हैं।
تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ان شہروں میں کیسی ہیں بازار میں خریداری کی رونقیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر کا دن انعام کا دن تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا جس لگن سے روزے رکھے جاتے ہیں اسی لگن سے عید کے دن کو اور خوبصورت بنانے کے لیے عید سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری بھی کی جاتی ہے۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، شہر بریلی اور بدایوں کے بازاروں کی رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جدھر دیکھو خریداروں کا ہجوم اور دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت۔ رمضان کے آخری عشرے میں ان بازاروں میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ یہاں چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ دکانداروں نے اپنی دکانوں کو مختلف قسم کے ملبوسات سے سجایا ہے تاکہ خریداروں کو ان کی پسند کا سامان مناسب داموں پر مہیا کرایا جا سکے۔ عید کی ہم نے تیاری یہ کر رکھی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فینسی ڈریس ہیں، جیگنگ سوٹ ہیں، کیپری ٹاپ ہیں، اس پرپز سے میکسیمم بڑھیا سے بڑھیا کوالٹی رکھ رکھی ہے ہم نے، اور ایک دم فینسی سے فینسی آئٹم رکھا ہے۔ جیسے آج کل ڈیمانڈ زیادہ تر پوچو کی آ رہی ہے، فراک کی ہے، گاؤن ہے، اسٹیپ کی ڈیزائننگ زیادہ اچھی چل رہی ہے، اس لیے ہم نے پوری ہی اس کی تیاری کر رکھی ہے عید کی۔ کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ویرائٹی لے کر آتا ہے جو کسٹمر کی یہاں ریکوائرمنٹ ہوتی، اور کوشش یہ ہوتی کہ اچھی سے اچھی کسٹمر کو ویرائٹی پرووائڈ کری جائے، اور پرانی دکانیں ہماری کسٹمر یہاں جانتے ہیں۔ عید کی خاص تیاری یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے سیل لگا رکھی ہے تاکہ کسٹمر کو جو ہے وہ کم ریٹ میں اور اچھی ویرائٹی ملے، اور ہمارا اسٹاک بھی کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ کسٹمر کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ جو ایک پیئر لینے آتے ہیں وہ 2 پیئر لے جاتے ہیں، تو اس میں ان کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے کسٹمر کا۔ بریلی شہر اعلیٰ حضرت کا شہر ہے، یہاں ہر طرح سے لوگ فیض اٹھانے آتے ہیں، اپنی منتیں لے کے، اپنی پریشانیاں لے کے، لیکن خاص اور بھی اس میں بریلی شہر میں جیسے سرما ہے مشہور، 1794 سے انڈیا میں بریلی سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے سرما، اور یہاں پہ رمضان کے بعد خوب رونق ہوتی ہے، خریداری، ٹوپی کی خریداری، کوئی بھی دینی کتابیں یا دینی ماحول کے حساب سے پورا شہر ہر وقت تراویح کے بعد فوراً چلتا رہتا ہے۔ عید ایک ایسا تہوار ہے جہاں ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ خریداری ضرور کرتا ہے۔ عید سے متعلق ضروری اشیاء کی دکانوں پر خواتین اور بچوں کی موجودگی اس بات کا احساس کراتی ہے کہ بازار میں بہت کچھ دستیاب ہے۔ خاص طور پر افطار کے بعد یہاں کے بازاروں میں خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرف نظر ڈالیے خریداروں کا ہجوم اور دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت۔ رونقوں کے عروج کا یہ سلسلہ گزرتے روزوں کے ساتھ مزید بہتر اور دراز ہوتا رہتا ہے۔ عید پر اس مرتبہ یہاں خواتین کاٹن کے کپڑوں کو زیادہ پسند کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پلازو اور لانگ فراک خواتین کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ہماری عید کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھنے آئے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ڈیسائیڈ کرنے کی فراک سوٹ لینا ہے، اسکرٹ ٹاپ جو بھی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے تیاری۔ خود خاص طور پہ کیا پسند کر رہی ہیں آج کل؟ کیا لگتا ہے آپ کو کس چیز کا فیشن ہے، کیا پسند کیا جائے؟ آج کل تو وہی لانگ فراک سوٹ، سمپل سوبر، سب یہی سب پسند کر رہی ہیں، جینس ٹاپ، اسکرٹ ٹاپ اور لانگ سوٹ، فلیپر اور پونچو، یہی سب چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے تو لانگ فراک پسند آئی۔ ہم یہاں پہ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، رمضان چل رہے ہیں تو بس عید کی شاپنگ کے لیے، سوٹ وغیرہ لینے کے لیے۔ کیا ویرائٹی ہے، کیا پسند آ رہا ہے؟ یہاں بس سوٹ ہی دیکھیں ابھی تو، فراک وغیرہ، کاٹن کے سوٹ اس ٹائم گرمی میں زیادہ پسند آ رہے ہیں تو وہی لے رہے ہیں۔ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں یہاں پر، اور یہاں پہ کافی اچھا سارا سامان ہے۔ یہ شاپ پر میں موسٹلی یہاں پر ہی آتی ہوں، یہاں پہ اچھا ملتا ہے، اور مین مارکیٹ ہے یہاں۔ بہت مشکل سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کیونکہ کافی سارا ٹائم ہمارا عبادت میں نکل جاتا ہے، صبح کو اٹھنا، قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھنا، بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے، تو یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں اپنے چھوٹوں کے لیے، ممی پاپا کے لیے۔ جیسی پسند آ جائے دلانے آئے ہیں، سیلیپر لینے آئے ہیں۔ کیا خاص تیاری آپ لوگ کرتی ہیں؟ بس یہی کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، بچوں کے لیے لیے، اپنے لیے لیے۔ عید کی نماز کے لیے مرد حضرات کرتا پاجامہ پہننا پسند کرتے ہیں۔ بازار میں کرتے پاجامے اور ٹوپیوں کی بھی ایک سے ایک عمدہ اقسام دستیاب ہیں۔ یہاں پہ تو ویسے تو ٹوپی ہے کئی میل کی ہیں، جیسے ترکن ٹوپی ہے، انڈونیشین ٹوپی ہے، بنگلہ دیشی ٹوپی ہے، پاکستانی ٹوپی ہے۔ اس بار کلچر جو زیادہ تر چل رہا ہے ترکن ٹوپی اور پاکستانی ٹوپی کا چل رہا ہے جی، اور اس کے علاوہ عطر وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے،
सुरमा वगैरह जो बरेली का मशहूर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और ख़ासियत तस्बीह वगैरह जो भी है वो सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। मैं यहाँ कुछ ख़रीदारी करने के लिए आया हूँ, और जो ईद भी करीब है और बहुत सारे कपड़े ये दिखा रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं और कुछ पसंद भी नहीं आ रहे हैं, और अभी कुछ टेलर को भी देना है, हो सकता है टेलर अभी मना कर दे, तो अभी बहुत जल्दी में लेना है कपड़ा और बहुत जल्दी टेलर को देना है, सिलवाना है और बहुत सारी तैयारी करना है। यहाँ पर ख़ास तैयारी ईद के कपड़े की लेने आए हम कॉटन में। माशाल्लाह यहाँ का काफ़ी नाम सुना है कॉटन के वैरायटी का, इसलिए यहाँ पर हम ख़रीदने आए हैं। आज थोड़ा मौसम सही था तो निकले, कल भी आए थे तो कल काफ़ी रश था यहाँ पर, तो इस वजह से आज आना पड़ा। और बहुत बढ़िया कपड़ा है, मैंने तो 2 कुर्ते पजामे लिए हैं, बढ़िया कपड़ा। कुरान पाक काफ़ी हदिया होते हैं, लोग ज़्यादातर ख़रीदते हैं मस्जिदों में रखवाने के लिए, साले सभा वगैरह के लिए, जैसे कि टोपी है, कुरान पाक है, कुरान पाक के जोज़दान है, ये काफ़ी हदिया होती हैं, तस्बीहात हैं, मस्जिद की सफ़ वगैरह हैं, ये काफ़ी लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं। और इस सीज़न जब से कुरान रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो ये सेल काफ़ी बढ़ जाती है, लोग काफ़ी हदिया लेते हैं, इस चीज़ का इबादत में काफ़ी मशगूल रहते हैं, तो उसके लिए अच्छी उन्हें टोपी भी चाहिए, फैंसी टोपी, कुरान अच्छे से अच्छा पसंद करते हैं लोग। इत्र वगैरह भी काफ़ी चलता है, उसकी हम लोग ख़ास तैयारी करते हैं, पहले से इसका स्टॉक करते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो रोज़ों का इनाम भी है और खुदा के इकराम का एहसास भी। इसीलिए दुकानदारों की कोशिश यही रहती है कि ख़रीदारों की ज़रूरियात का सामान मुनासिब दामों पर मुहैया करा दिया जाए, ताकि ईद की खुशियाँ हर दरवाज़े और हर दहलीज तक पहुँच सकें। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हर बदन पर बेहतरीन लिबास हो, हर घर में उम्दा ग़िज़ाओं का एहतमाम हो, हर नज़र में चमक और हर लब पर मुस्कुराहट हो। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब लोग अपनी मजहबी, समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा करें। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश गुज़िश्ता बरस की रमज़ान की रौनकें। कल एक नए शहर की रौनकों के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।